رات ایک غیر معمولی پیش رفت میں سابق جنرل، تجزیہ کار اور ویلاگر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کو اسلام آباد پولیس نے ان کی گھر سے گرفتار کر لیا۔ ان پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ایک ٹیلی ویژن ٹاک شو کے دوران گفتگو میں عوام کو حکومت اور اداروں کے خلاف اکسایا اور نفرت پھیلائی۔ ایک روز قبل امجد شعیب کے خلاف مقدمہ میجسٹریٹ اویس خان کی بدیت میں درج کیا گیا تھا۔ کیس میں لگائی گئی دفعات کے تحت لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب کو 5 سے 7 سال کی سزا ہو سکتی ہے۔ آج انہیں اسلام آباد کی ایک مقامی عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد 3 روز کے جسمانی ریمانڈ پر انہیں پولیس کے حوالے کیا۔ عدالت میں پروسیکیوٹر کی جانب سے بتایا گیا کہ ایک نجی ٹی وی پر امجد شعیب نے اپنی گفتگو سے حکومت کے خلاف نفرت پھیلائی۔ بیان سے حکومت، اپوزیشن اور سرکاری ملازمین کے درمیان نفرت اور اشتعال پھیلانے کی کوشش کی گئی تاکہ ملک میں بے چینی، بے امنی اور انتشار پیدا ہو سکے۔ پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ امجد شعیب کا لاہور سے فوٹوگرامیٹری اور وائس میچنگ ٹیسٹ کرانا ہے، لہٰذا 1 ہفتے کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے۔ دوسری جانب امجد شعیب کے وکلاء کا موقف تھا کہ امجد شعیب اپنے بیان کا اقرار کر رہے ہیں، اگر بیان اور اپنی موجودگی کا اقرار کر لیا تو پھر ٹیسٹ اور وائس میچنگ کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جنرل امجد شعیب کے وکیل نے کہا کہ مقدمے میں لگائی گئی دفعات بنتی ہی نہیں۔ عدالت کو بتایا گیا کہ امجد شعیب نے شہریوں کو یہ نہیں کہا کہ سرکاری دفاتر نہ جائیں۔ ان کے وکلاء کا موقف تھا کہ امجد شعیب کے خلاف صرف سیاسی بنیادوں پر مقدمہ دائر کیا گیا۔ امجد شعیب تقریباً 80 سال کے ہیں۔ انہوں نے مثبت تنقید کی اور ان کو کافی عرصے سے ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کے وکیل کا کہنا تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر مقدمہ درج کر کے امجد شعیب کو سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا گیا۔ جنرل امجد شعیب نے 1965 اور 1971 کی جنگیں لڑیں اور وہ ایک محب وطن شہری ہیں، یہ کہنا تھا جنرل امجد شعیب کے وکیل کا۔ لیکن بہرحال وہ گرفتار ہو گئے ہیں اور اب ان کے خلاف باقاعدہ مقدمہ چلایا جائے گا۔ اس موضوع پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر آئین و قانون بیرسٹر سعد رسول۔ بہت بہت شکریہ صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کو ہم ٹیلی ویژن اسکرین پہ بہت دیکھتے ہیں، پھر وہ ایک بڑا ان کا ڈسٹنکٹیو اسٹائل ہو گیا ہے، وہ بڑے زبردست ویلاگر ہو گئے ہیں اور عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ عمران خان کے حامی تصور کیے جاتے ہیں اور فوجی لیڈرشپ پر بھی وہ نکتہ ہوتے ہیں اور ایک اپنا بڑا انہوں نے اپنا ایک اسٹائل بنایا تھا جو کہ شاید آج کل کے لحاظ سے وہ ٹیون کرنا چاہتے تھے اپنے آپ کو۔ لیکن یہ بتائیے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ الزام جو ان پہ لگا ہے اور کتنا وہ کارگر ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ان پر اداروں کے خلاف نفرت پھیلانے کا الزام ہے، حکومت اور اداروں کے خلاف لوگوں کو اکسانے کا الزام ہے، سرکاری ملازمین کے درمیان نفرت اور اشتعال وہ پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو یہ کتنے ویلڈ ہیں یہ جو چارجز لگے ہیں ان پر؟ جی خان صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ اور ہم سب یہ جانتے ہیں، آپ کے انٹروڈکشن سے بھی پتہ ہمیں واپس اس بات کو دہرا لیا کہ امجد شعیب صاحب ایک بڑے ڈسٹنگوشڈ پاکستان آرمی کے ریٹائرڈ جنرل ہیں جنہوں نے بڑے امپورٹنٹ پوزیشنز کے اوپر سرو کیا ہے، اور جو سب سے ماضی کے اندر بھی اور اب بھی جو پاکستان آرمی کی اور ہماری دیگر افواج کی، نیوی کی، ایئر فورس کی جو ہماری ایک روایت رہی ہے پاکستان کے اندر، اگر آپ کسی بھی ڈسپیشنٹ بندے سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان انسٹیٹیوشنز کے اندر، خاص طور پہ پاکستان فوج کے اندر، سینئر آفیسرز کو اور خاص طور پہ جو ریٹائرڈ سینئر آفیسرز ہوں ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ، اتنی زیادہ کمانڈ کی طرف سے کی جاتی ہے کہ ایسی باتیں جو ویسے باقی لوگ نہیں کر سکتے وہ بھی سینئر اور ریٹائرڈ آفیسرز اور ویٹرن سے سن لی جاتی ہیں، اس وجہ سے کہ ان کا ایک مقام ہے، ایک رسپیکٹ ہے۔ تو مجھے اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان آرمی کی کمانڈ، جن کے یہ آفیسرز تھے، وہ اس بارے میں بڑے ڈسگرنٹلڈ ہوں گے کہ پولیس کی طرف سے، حکومت کی طرف سے یہ کارروائی کیوں کی گئی، کیونکہ اب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے میٹرز انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں اور خاص طور پہ اتنے سینئر آفیسرز انسٹیٹیوشنز کے، ان کے ساتھ انفارملی ریزالو کر لیے جاتے ہیں اور پولیس کی کارروائی یوزلی اس میں نہیں ہوتی۔ تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان فوج کے اندر بھی اس میں اور پاکستان فوج کی کمانڈ میں بھی اس میں کچھ تشویش ہوگی کہ یہ کارروائی کس طرح کی گئی۔ اب جو ایکچول کارروائی پولیس کی طرف سے کی گئی اور حکومت کے ایما پہ کی گئی، اور ہم نے دیکھا کہ یہ ایک میجسٹریٹ کی مدعیت میں کی گئی، اور آج پولیس جب عدالت میں پیش ہوئی تو
ہمارے آئی سی ٹی ایڈمنسٹریشن نے، ہماری پولیس کے ادارے نے اس کو بڑا ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی کہ نہیں یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پولیس کو اس طرح کی چیز کے اندر تھوڑا سا قانون اپنے متعلقہ لیگل ایڈوائزر سے ڈسکس کر لینا چاہیے. اگر تو مقصد یہ ہے صرف پولیس کا کہ وہ امجد شعیب صاحب کو کچھ تنگ کریں، کچھ انکنوینئنس کریں، تو وہ تو شاید انہوں نے حاصل کر لیا ہو اور دیگر شاید آگے بھی ایک آدھ دن میں حاصل کر لیں. لیکن اگر سوال یہ ہے کہ کیا واقعی قانون کی خلاف ورزی اس نوعیت کی ہوئی ہے جس پہ ان کو 5 سال تک کی قید ہو جائے، تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. اور میں اس وجہ سے یہ بات یقین سے کر رہا ہوں کہ اگر کی ہوتی تو جس انسٹیٹیوشن سے ان کا تعلق ہے، جس انسٹیٹیوشن کے اپنے بڑے اسٹرکٹ پروسیسز ہیں، وہ انسٹیٹیوشن خود اس کو ٹیک آن کرتا اور اس کے اوپر ان سے کوئی بات کرتا، کوئی کارروائی کرتا. دا فیکٹ کہ اس کو سویلین گورنمنٹ نے بہت زیادہ محسوس کیا، میرا خیال ہے کہ انہوں نے شاید قانون کا پراپر مطالعہ نہیں. ذرا سا مجھے یہ سمجھائیے گا کہ تھوڑے سے لیگل پوائنٹ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مقدمہ جو ہے، یہ جو میجسٹریٹ صاحب ہیں، میجسٹریٹ اویس خان، ان کی مدیت میں درج کیا گیا ہے as far as I understand کہ وہ کمپلیننٹ بنے اس کیس کے اندر. and how usual is this؟ یہ کتنا ایسے ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ تو ایک میرے نزدیک بڑی ایک کہ خود میجسٹریٹ جو ہے وہ کمپلیننٹ ہے. جی بالکل خان صاحب، یوزلی تو ایسے ہوتا ہے کہ کرمنل لاء کے جتنے مقدمے ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمپلیننٹ ضرور ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک کرمنل لاء کی نیچر کا مقدمہ ہے. لیکن کرمنل لاء جو ہمارا فوجداری قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمام ایسے مقدمے جن میں کوئی فوجداری ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہو یا فوجداری قانون کی خلاف ورزی ہو، اس میں ریاست کی مدعیت ہوتی ہے، جس وجہ سے کرمنل مقدمے ورسز اسٹیٹ ہوتے ہیں، ورسز سرکار ہوتے ہیں. ایسی سچویشن کے اندر سرکار کی مدعیت کے اندر مقدمہ تو دائر ہو سکتا ہے، لیکن سرکار کی مدعیت یوزلی کوئی میجسٹریٹ نہیں ہوتا. سرکار کی مدعیت میں کوئی سرکاری افسر ہوتا ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ اپنی مدعیت کے اندر پولیس آفیسر کی مدعیت ہو سکتی ہے، پولیس آفیسر کمپلیننٹ ہو سکتا ہے. جی بالکل پولیس آفیسر کمپلیننٹ ہو سکتا ہے. حکومت کے پاس پروسیکیوشن کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کے اوپر ایڈوائز کرتا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ کہاں پہ یہ ڈیسیجن ہوا کہ یا کہاں پہ فیصلہ ہوا کہ یہ میجسٹریٹ کی مدعیت میں یہ مقدمہ کیا جائے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی اس میں کچھ سکم ہیں جو آنے والے دنوں میں I'm sure better sense will prevail. مگر ان کو ریمانڈ ان کا دے دیا میجسٹریٹ صاحب نے، جن کی مدعیت میں ہوئے وہ میجسٹریٹ صاحب تو نہیں سن رہے ہوں گے نا یہ کیس ابھی جنرل صاحب کا؟ نہیں جی، اور میں یہ بھی گزارش کروں کہ مدعیت میجسٹریٹ کی کا مطلب کوئی پرٹیکولر میجسٹریٹ کی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی اسپیسیفک کمپلیننٹ نہیں ہے. یہ دو فریقین کے درمیان میں ایک فوجداری مقدمہ نہیں ہے. اس وجہ سے میجسٹریٹ جو کمپلیننٹ بنے ہیں وہ بھی بیسکلی اسٹیٹ کے بہاف پہ بنے ہیں. ان کے سامنے مقدمہ تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کی مدعیت کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ کی مدعیت ہے، اور پولیس نے آ کے اس بات کو عدالت کے اندر گویا کہ حکومت پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ جو بھی جنرل صاحب نے گفتگو کی ہے یا وہ گفتگو کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید حکومت کی شکایتوں کی ایک کرونیکل ہوگا کہ پہلے یہ کی، پھر یہ کی، پھر یہ کی، پھر یہ کی، جس کے بعد بہرحال یہ ٹپنگ پوائنٹ آیا جس میں کہ آج انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا. مگر پیغام یہ ہے کہ حکومت ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتی ہے، حکومت خود ان کے خلاف گئی ہے اور ان کے خلاف مقدمہ کیا ہے، اور میجسٹریٹ صاحب کی جو مدعیت ہے وہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ ان کے خلاف دراصل مقدمہ ان کے خلاف شکایت کنندہ حکومت پاکستان ہے. جی بالکل خان صاحب اسی بات کو کرتے ہوئے، اسی توسق سے آپ کے سننے والوں کے لیے بات واضح کرنا ضروری ہے کہ اس سوشل میڈیا کے زمانے میں ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے تمام لوگوں کو جو بھی سوشل میڈیا، ٹیلی میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا استعمال کرتے ہیں، کہ ہمارے آئین میں پابندی ہے کچھ چیزوں کو کرنے کی. ہمارا آرٹیکل 19 اس بات پہ لمیٹیشن لگاتا ہے کہ آپ کس طرح کی تنقید کچھ اداروں کی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے.
لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ کچھ چیزیں نہیں کی جا سکتی، فریڈم آف سپیچ کے دائرے میں نہیں آتی، لیکن ہماری عدالتوں نے اپنی تنقید کو بھی اور دیگر ریاست اور حکومت کی تنقید کو بھی بڑا لبرلی ماضی کے اندر انٹرپریٹ کیا، کیونکہ خاص طور پہ جنرل امجد شعیب جیسے لوگ جن کا ایک تجربہ ہے، جن کی ایک خاص نظر ہے، جو کنسٹرکٹیو ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں ریاست کی آپریشنز کے اندر، یا ان کی تنقید کنسٹرکٹیو ویلیو ایڈ کر سکتی ہے، اس طرح کی سپیچ کو عدالت نے ماضی میں ہمیشہ بڑی پرمیسیولی دیکھا ہے، اور میرا خیال ہے کہ شاید حکومت کو اس بارے میں درست ایڈوائس قانونی طور پہ نہیں دی گئی۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر سعد رسول، اس اہم موضوع پر اپنا ایک ایکسپرٹ اوپینین دے رہے تھے۔ کمرشل